بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہار اطفال میں تمام نونہال بچوں کو خوش آمدید. بچوں، امام علی علیہ السلام کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ اب کہانیاں جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی سناؤں گا. آج جس کہانی کا میں نے انتخاب کیا ہے، اسلام کی پہلی جنگ جو رمضان میں ہی لڑی گئی، جنگ بدر. کیا واقعات ہوئے، کیسے جنگ بدر ہوئی اور اس میں امام علی علیہ السلام نے کیا کارنامے انجام دیے، یہ ابھی آپ کو کچھ دیر میں پتہ چلے گا. کہانی شروع ہوتی ہے کہ رسول خدا جب ہجرت کر کے مدینہ آئے. مکہ میں رسول خدا رہتے تھے. مکہ والوں نے رسول خدا کو قتل کرنے کی سازش کی، قتل کرنے کا پلان بنایا، اور رسول خدا کو جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ بھائی آپ کو قتل کرنے کی پلاننگ کی ہوئی ہے، تو آپ یہاں سے نکل جائیں. شب ہجرت کا واقعہ کس طرح ہوا، رسول خدا نے کیا کیا، امام علی کہاں تھے اور رسول خدا کے ساتھ کون تھا. ایٹ دی اینڈ رسول خدا مدینہ پہنچ گئے. جب راتوں رات رسول خدا مدینہ پہنچ گئے اور کفار پہلے تو خوش ہوئے کہ بھائی ہم نے رسول خدا کو اپنے شہر سے نکل جانے پر مجبور کر دیا، لیکن اس کے بعد وہ پھنس گئے. پریشان یوں ہو گئے کہ انہیں پتہ چلا کہ بھائی مدینے میں تو رسول خدا کا استقبال ہوا ہے، مدینے میں بہت سارے مسلمان، مکہ والوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا جہاں پر رسول آئے تھے، لیکن مدینے والوں نے نہ صرف رسول کے جانے سے پہلے اسلام بھی قبول کر لیا تھا، بلکہ جب رسول آئے تو ان کا استقبال بھی کیا، ان کا احترام بھی کیا، اور لوگ جو وہاں پر مسلمان نہیں تھے وہ بھی مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور اسلام پھلنے پھولنے لگا. اب کفار کو تو الٹا مسئلہ ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی ہم تو چاہتے تھے کہ رسول خدا کا کام تمام کر دیں، رسول خدا کو اس دنیا سے مٹا دیں، اس کی جگہ رسول خدا تو اب اور اسلام کو جو ہے وہ مزید تبلیغ کرنا شروع کر دی ہے، اسلام اور بڑھنا شروع ہو گیا. انہوں نے آگے جو ہے وہ انصار مدینہ کو، جو مدینہ میں رہنے والے لوگ تھے، ان کو آگے شکایت کی کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ رسول کو ہمارے یعنی مکہ میں جو محمد تھے آپ نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے، اور الٹی سیدھے الزامات لگایا کہ یہ غلام تھے اور یہاں سے بھاگ گئے تھے. انہوں نے بولا کہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں سب پتہ ہے، اور ان کی ساری باتوں کو ٹھکرا دیا، انہیں واپس بھیج دیا. انہیں اور برا لگا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، یہ تو انہوں نے جو ہے وہ ہمیں بھگا بھی دیا، ہماری کوئی عزت بھی نہیں رکھ رہے، اور الٹا جو ہے وہ اب رسول خدا کے ساتھ یہ لوگ ساتھ ہو گئے اور ہمارے خلاف ہو گئے. اب دوسرا مسئلہ کیا ہوا، یہ جو یہودی مدینہ میں تھے، یعنی مسلمان، ایک تو مسلمان ہیں جو رسول خدا کے ساتھ ہیں، جنہوں نے پہلے یہودی تھے اور اب مسلمان ہو گئے، لیکن کچھ جو ابھی تک یہودی ہیں، جو یہودی قبیلے موجود ہیں، ان سے رسول خدا نے جاتے کے ساتھ ہی مسلمانوں نے یہ ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ بھائی دیکھو مدینہ میں ہم مدینے والے بن کے رہیں گے، ٹھیک ہے، اس میں مسلمان اور یہودی کا کوئی فرق نہیں ہوگا اس طرح سے کہ بھائی اگر کوئی حملہ کرنے آئے گا تو سارے مدینے والوں کو مل کر حملہ کرے گا، یعنی سارے مدینے والے مل کر اس کا جواب دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ بھائی مسلمانوں سے لڑنے آیا ہے یا یہودیوں سے لڑنا ہے، اگر تم سے کوئی لڑنے آئے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اگر ہم سے کوئی لڑنے آئے گا تو تم ہمارا ساتھ دو گے. شروع میں تو انہوں نے بولا کہ بھئی اچھی بات ہے، ہم تھوڑا سیکیور رہیں گے، لیکن بعد میں یہودیوں کو بھی مسئلہ ہونا شروع ہو گیا. یہودیوں نے بولا یار یہ تو مسلمان جو ہے وہ اسلام تو بڑھنا شروع ہو گیا، اور اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام اتنا بڑھ جائے گا کہ ہماری حکومت ختم کر دے گا، ہمیں بھی بھگا دے گا ایسے. وہ اسلام کو ایسے حکومت دیکھ رہے تھے، وہ مذہب نہیں دیکھ رہے کہ جس نے عالم اسلام کی بلکہ عالم انسانیت کی اصلاح کے لیے آخری پیغمبر خدا نے بھیجا ہے، اور اپنی خوش قسمتی نہیں دیکھ رہے تھے اسے، بلکہ اسے اپنی حکومت کا ضائع ہونے کا کوئی طریقہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی ہماری حکومت چلی جائے گی، وہی دنیاوی مال و دولت کے چکر میں پھنسے رہے. اچھا، اب ہوا یہ کہ ایک دن قریش والوں کو مدینے والوں سے مسئلہ تو ہو گیا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ ایک دن آئے، قریش کے کچھ بندے آئے، مکہ والے کچھ بندے آئے، اور انہوں نے آ کے رسول خدا کے جو مدینے کے باہر جو چراغاں تھیں، چراغاں مطلب جہاں پر بھیڑ بکریاں وغیرہ رہتی ہیں، جہاں پہ جو ہے وہ گھاس پھوس ہوتی ہے تاکہ جو آپ کے جانور ہیں وہ وہاں پر رہیں گے اور وہاں پہ جو ہے وہ چریں گے، کھائیں گے پئیں گے گھاس پھوس اور وہیں پہ رہیں گے، صحیح ہے. تو اب یہ جو وہاں پر چراغاں تھی وہاں پر یہ لوگ گئے، اور وہاں پر جا کے انہوں نے مسلمانوں کے جو بھیڑ بکریوں کا علاقہ تھا وہاں سے بھیڑ بکریاں چرا کے وہ واپس ان کو مکہ لے کے چلے گئے. یہ نقصان ہے مسلمانوں کا. اب رسول کو جب یہ پتہ چلا تو فیصلے یہ کیا رسول نے کہ بھائی ان کے لیے آپ، چونکہ آپ چراغاں پہ تو
آپ کتنے گارڈ بٹھا لیں گے؟ وہ لوگ اگر زیادہ لوگ لے کے آئیں گے، ایک لشکر لے کے آ جائیں گے، تو اس طرح آپ ان کی وہ نہیں کر سکتے. تو رسول خدا نے پلان یہ کیا کہ رسول خدا نے اپنے ایک لشکر کو، ایک چھوٹا سا لشکر بنایا اور اس لشکر کو تھوڑا دور مدینہ سے باہر بھیجا تاکہ وہ نظر رکھے کہ بھائی قریش کے لشکر کہاں آگے پیچھے گھوم پھر رہے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ بھائی کوئی اگر لشکر جنگ کے لیے پہلے سے آ رہا ہے تو ہمیں پہلے سے خبر ہو جائے. اب رسول خدا نے یہ حکمت عملی اپنائی، ایک پلاننگ کی، لیکن پلاننگ کا اثر یہ ہوا کہ یہ جو جس بندے کے ساتھ لشکر کو بھیجا تھا، جس سردار کو بھیجا تھا، عبداللہ ابن جہش بندے کا نام ہے، اور رسول خدا نے اس کے ساتھ پورا لشکر بنا کے بھیجا تھا. اب یہ لشکر وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور ہوا کیا کہ مکی والوں کا ایک قافلہ مکہ جا رہا تھا، تجارت والا قافلہ. تجارت والے قافلے میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ مال دولت ہوتی ہے، جو کسی شام سے، مصر سے، یمن سے، کہیں سے بھی تجارت کر کے ابھی واپس مکہ جا رہے ہیں، تو ان کے پاس پیسے ہیں بہت سارے، لیکن ان کے پاس کوئی لشکر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے. مسلمانوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کا جو عبداللہ بن جہش کا لشکر تھا، انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیا اور ان کے 2 بندوں کو قتل کر دیا، 2 بندوں کو قید کر لیا، ٹھیک ہے، اور ایک بندے کو قتل کیا. اور یہ لوگ واپس مدینہ آئے. جب مدینہ آئے اور رسول خدا کو بتایا کہ ہم نے جو ہے وہ ان کا مال و اسباب لوٹ لیا ہے اور ان میں سے 2 افراد کو قید کر لیا ہے، ایک بندہ قتل ہوا ہے، تو پتہ ہی چلا کہ رسول خدا نے بجائے ان کو اپریشیٹ کرنے کے، یہ تو سمجھ رہے تھے کہ بھائی ہم مال و دولت لے کے آ گئے، رسول خدا خوش ہو جائیں گے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ذات نہیں ہے کہ جو کسی کو ناحق قتل کیا جائے اور کسی کو ناحق لوٹا جائے تو اس پہ رسول خدا خوش ہوں کیونکہ ہمیں مال و دولت مل گیا. رسول خدا نے ان کی سرزنش کی خاص طور پہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے جو قتل کیا تھا وہ قتل کیا تھا رجب کے مہینے میں. اسلام میں 4 مہینے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اس میں جنگ و جدال کے اوپر پابندی تھی اور یہ پہلے سے رواج تھا، اسلام سے پہلے سے یہ رواج تھا کہ بھائی رجب میں اور ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم میں ان میں جو ہے وہ قتل و غارت گری نہیں ہوگی. افسوس کہ رسول خدا کے نواسے کو، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی محرم میں قتل کیا گیا اور اس حرمت والے مہینے کا لحاظ نہیں رکھا گیا. بہرحال عبداللہ بن جہش نے چونکہ رجب میں قتل کیا تھا، جب رسول خدا کے پاس پہنچا، رسول خدا نے اس کی سرزنش کی، جتنا مال لوٹا تھا وہ واپس مکہ والوں کو کہا بھائی سارا مال تم لے لو، جو تمہارا مال تھا وہ تمہارا مال ہے، یہ ہمارا مال نہیں. اور جن کو قید کیا تھا ان کو رہا کر دیا. لیکن مکہ والے تو ویسے ہی کسی بہانے کی تلاش میں تھے کہ بھائی کہیں سے ان کے پاس کوئی بہانہ مل جائے کہ بھائی مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کا. تو جیسے ہی ان کو پتہ چلا تو انہوں نے جو بندہ قتل ہوا تھا اس کے خون کا قصاص لینے کے لیے کہ بھائی ہم اس کے خون کا قصاص لیں گے اور مسلمانوں سے بدلہ لیں گے، ایک لشکر تیار کرنا شروع کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ چونکہ خبر پھیل گئی ہر جگہ کہ بھائی مسلمانوں نے ایک تجارت کے قافلے کے اوپر حملہ کیا ہے اور ان سے مال لوٹ لیا ہے. اب مکہ والے جو ہے وہ ان کا جو رستہ تھا تجارت کا وہ زیادہ تر ایسا تھا کہ وہ مدینہ کے پاس سے گزرتا تھا. تو اب وہ لوگ ڈر گئے کہ بھائی اب تو جب بھی کوئی قافلہ تجارت کا جائے گا تو اس کے ساتھ تو پورا لشکر ہونا پڑے گا، ورنہ تو مسلمان اس کے اوپر حملہ کر کے ان کا مال لوٹ لیں گے. جبکہ رسول خدا نے انہیں بتا دیا کہ دیکھو ہم نے مال نہیں لوٹا تھا، یہ ایک بندے نے لوٹا تھا اور ہم نے اس کی سرزنش بھی کی ہے، تمہیں مال بھی واپس کر دیا، تمہارے قیدی بھی رہا کر دیے. لیکن ان کو تو بہانا چاہیے. انہوں نے جب یہ خبر پھیلائی تو ابو سفیان یہ جو ہے وہ ایک لشکر لے کے آ رہا تھا مدینہ، یہ مکہ لشکر تجارت کا قافلہ مکہ لے کے آ رہا تھا. تو اب بھائی اس کو بھی یہ ڈر لگا کہ بھائی مدینہ میں تو مجھے لوٹ لیں گے، اور یہ تو سب سے زیادہ مسلمانوں کا دشمن تھا. اس نے تو فوراً جو ہے وہ یہ خبر پھیلا دی کہ بھائی مسلمان جو ہے وہ میرے لشکر پہ حملہ کرنے والے ہیں. اپنے 1-2 قاصدوں کو بھیجا کہ جاؤ مکہ جا کے اور ان کو بتاؤ کہ بھائی میں مدینہ سے نکلوں گا اور مسلمان مجھ پر حملہ کرنے والے ہیں، جلدی ایک بڑا لشکر تیار کرو اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ آ جاؤ. اب خبر کیا پھیلی ہے؟ اب خبر یہ پھیلی ہے کہ بھائی ایک طرف سے مدینہ میں ابو سفیان آ رہا ہے اور ایک طرف سے مکے والے آ رہے ہیں. مکہ والے لشکر لے کے آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے اور ابو سفیان آ رہا ہے جس کے قافلے میں ٹوٹل 40 بندے اور پیسہ بہت ہے. اب جب رسول خدا نے یہ بات مسلمانوں کو بتائی اور مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی تو یہ لوگ دعا کرنے لگے کہ اللہ میاں ایسا ہو کہ یہ مکہ والا لشکر پہلے نہیں آئے، پہلے ابو سفیان والا لشکر آ جائے
اور یہ قرآن میں اس کے اوپر خدا نے کہا بھی ہے کہ جب تم لوگ انتظار کر رہے تھے کہ وہ لشکر جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو اور طاقت زیادہ نہ ہو, لڑنے کی طاقت نہ ہو, وہ لشکر پہلے آ جائے تاکہ تم لوگ اس کو لوٹ لو اور تمہارے پاس اچھا خاصا مال و اسباب آ جائے. آنے کے لیے ہم نکلے تھے وہ تو مکہ پہنچ. قرآن میں بھی خدا نے کہا ہے کہ بھائی تم لوگ یہ ارادہ کر رہے, تم لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ جو لشکر جس میں زیادہ پیسے ہیں اور طاقت کم ہے وہ آ جائے پہلے, اور ان کا ارادہ یہ تھا. لیکن رسول خدا جانتے تھے کہ یہ جو ہم نکلے ہیں جنگ کرنے, یہ اس لشکر سے جنگ کریں گے جو مکہ والے آ رہے ہیں. بہرحال مسلمانوں نے ایک لشکر جمع کیا, بہت کم تعداد تھی, ان کے پاس اسلحہ بھی کم تھا, ان کے پاس گھوڑے بھی کم تھے, ان کے پاس مال و اسباب بھی کم تھا, کیونکہ ابھی بالکل نئے نئے, تلواریں بھی بہت زیادہ, سب کے پاس ایسا نہیں تھا کہ سب کے پاس اسلحہ ہو, کچھ لوگ بس قوت ایمانی کے ساتھ جنگ کرنے آئے تھے. اور اب جب یہ لوگ جنگ کرنے کے لیے باہر نکلے تو یہ لوگوں کو تو بول دیا, پیچھے سے وہ بھائی مدینہ سے نہیں گزرے, وہ جو ہے وہ جدہ کے راستے سے پیچھے سے گھوم کے مکہ پہنچ گئے, اور مکہ والے تو اپنا لشکر لے کے باہر نکل چکے ہیں. مکہ والوں کو خبر پہنچ گئی کہ بھائی ابو سفیان تو پہنچ گیا پیچھے. لیکن یہی دلیل ہے کہ بھائی یہ لوگ حفاظت کے لیے نہیں نکلے تھے, یہ لوگ تو بہانہ چاہتے تھے مسلمانوں سے لڑنے کا. ابو سفیان مکہ پہنچ گیا, جس کی حفاظت کے لیے آپ لوگ نکلے تھے وہ تو مکہ پہنچ گیا, تو آپ واپس چلے جاؤ. نہیں واپس کیسے جائیں؟ انہوں نے بولا نہیں بھائی ہم تو رسول خدا سے جنگ کریں گے. اور اس میں جو سر فہرست تھا وہ ابو جہل تھا. ابو جہل رسول خدا کا چچا تھا, اور یہ جو ہے وہ بضد تھا کہ نہیں بھائی ہم جنگ کریں گے. اس نے جو ہے نا وہ فیصلہ کیا اور قریش کو بولا کہ بھائی تم ساتھ رہو اور رسول خدا سے جنگ کریں گے. کچھ قبیلے ایسے تھے کہ جو اصل میں رسول خدا کی کو کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں, وہ صرف مکہ والوں کی حفاظت کے لیے نکلے تھے. وہ لوگ تو واپس چلے گئے, جس میں کہتے ہیں کہ بنی زہرہ ایک قبیلہ تھا جو واپس چلا گیا. لیکن قریش ابھی اپنی جگہ پر موجود ہیں اور وہ مدینہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. رسول خدا بھی مدینہ سے مسلمانوں کے لشکر کو لے کے نکلے, اور رسول خدا ایک کنویں پر پہنچتے ہیں جس کا نام تھا بدر. بدر کی کنویں پر رسول خدا جیسے ہی پہنچتے ہیں تو رسول خدا نے کیا کیا کہ بدر کی کنویں سے تھوڑا سا دور رک گئے, کیونکہ عموماً ہوتا ہی ہے کہ کنویں کے اوپر کوئی لشکر رکا ہوا ہو پہلے سے تو آپ کی ان سے جنگ ہو سکتی ہے. اور چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی کنویں کے پاس ہی لشکر جمع ہوں گے, تو کوئی بھی اگر رات کو بھی حملہ کرنے آئے گا تو وہ کنویں کے اوپر حملہ کرنے آئے گا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی اگر کوئی جگہ ہے تو وہ آس پاس میں یہیں پہ گئے ہوں گے. بہرحال مسلمان اس لیے جو ہے وہ کنویں سے تھوڑا سا پیچھے بدر کی جگہ پر تھوڑا سا پیچھے رک گئے, اور رسول خدا نے اپنے کچھ لوگوں کو اسلحے کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ جا کے پانی لے کے آؤ لشکر کے لیے. اب یہ لوگ کنویں پہ آئے پانی لینے کے لیے. جب پانی لینے کے لیے آئے تو دیکھا کہ کچھ غلام پہلے سے وہاں پہ پانی لینے کے لیے موجود ہیں. اب بھائی یہ ایسا نہیں ہے یہ آج کل کا شہر ہے کہ بھائی کوئی ہائی وے پہ چل رہا ہے تو ہائی وے پہ بہت سارے لوگ ہیں. نہیں بھائی, ابھی اگر بدر کی کنویں پہ کوئی اور آیا ہوا ہے اس کا مطلب کوئی لشکر والے ہی ہیں. فوراً مسلمانوں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی, وہ لوگ بھی ڈر کے بھاگے لیکن بھاگ نہیں سکے. ان کو مسلمان پکڑ کے گرفتار کر کے اپنے لشکر میں لے کر آئے. اب جو لشکر میں لے کے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لشکر میں رسول خدا, اب یہ لشکر میں انہوں نے جیسے آئے تو سارے مسلمانوں نے ان کو جو ہے نا وہ پوچھنا شروع کر دیا تم لوگ کون ہو. اور مسلمانوں کو نہیں پتا کہ ابو سفیان کا لشکر جو ہے وہ مکہ پہنچ چکا ہے. وہ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یا تو ابو سفیان والے ہوں گے یا مکہ والے ہوں گے, اور چاہتے ہی ہیں کہ ابو سفیان والے ہوں کیونکہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور ان کے پاس طاقت بہت کم ہے. اب جب انہوں نے غلاموں سے پوچھا تو غلاموں نے بولا ہم تو مکہ والے ہیں, ہم تو قریش والے ہیں, قریش کے لشکر کے ساتھ ہیں, ان کے لیے پانی لینے گئے تھے. تو ان کو تو برا لگا کہ یہ تو غلط بات ہو گئی, یہ تو مکہ والے ہم سے ٹکرا گئے, ہمیں تو ابو سفیان سے ٹکرانا تھا. تو انہوں نے ان کو مارنا شروع کیا. انہوں نے بولا نہیں یہ جھوٹ بول لیں, یہ لوگ ہیں ابو سفیان والے لیکن ہمیں جھوٹ بول کے قریش والا بول لیں تاکہ ہم ان سے ڈر جائیں. اور ان کو مارنا شروع کیا. تو اب کیا کرتا بیچارہ, اس نے بولا بھائی میں ابو سفیان والا ہوں, جبکہ تھے وہ قریش والے, لیکن ان کی مار سے بچنے کے لیے بولنے لگے بھائی اچھا بھائی ٹھیک ہے ہم ابو سفیان والے. مار کے الٹا بلوا دیا. اب رسول خدا نماز پڑھ رہے ہیں, جیسی نماز مکمل ہوئی رسول خدا نے کہا کہ مسلمانوں کیا کر رہے ہو, جب وہ سچ بول رہے ہے تو اس کو مار رہے ہو, جب وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیا. بھائی یہ قریش والے. اچھا بھائی, اب رسول خدا نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم لوگ جو ہے وہ کتنے لوگ ہو. کہنے لگا بھائی نہیں پتا ہمیں کتنے, اچھے خاصے لوگ ہیں. تو رسول کہنے لگا اچھی ٹھیک ہے یہ بتاؤ کہ کھانے میں کیا کرتے ہو, کھانا کیسے کھاتے ہو. کہا بھائی ہر روز تقریباً جو ہے وہ 9-10 کے قریب اونٹ جو ہے وہ ہم نہر کرتے ہیں, کاٹتے ہیں اور اس کا گوشت پکا کے کھاتے ہیں.
9-10 اونٹ رسول خدا نے اندازہ لگا لیا کہ اگر 9-10 اونٹ ہیں اس کا مطلب 1000 کے قریب 900 سے 1000 کے قریب بندے ہیں. اور یہاں پر مسلمانوں کی تعداد ہے 313. وہاں پر قریش والے سارے امیر افراد جن کے پاس گھوڑے بھی بہت سارے ہیں, اونٹ بھی بہت سارے ہیں, اسلحہ بھی بہت سارا ہے. یہاں پہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ کھانے کو پیسے نہیں ہیں, گھوڑے اور اونٹ کہاں سے آئیں گے. بہرحال مسلمان جو ہے وہ ابھی اس کشمکش میں ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ رات کو مسلمان اب جہاں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں, اب مسلمانوں کی جو جگہ ہے وہاں پر مٹی جو ہے وہ بہت نرم مٹی ہے جس میں پاؤں دھس جاتا ہے, بالکل وہ والی بھربھری سی مٹی ہے. اور کفار چونکہ قریش جو ہے وہ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے تو انہوں نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں پر حالات بالکل بہترین ہیں, زمین بالکل ہموار ہے. اور اب جنگ کی تیاری ہو رہی ہے کیونکہ کل صبح, اب چونکہ مسلمانوں اور کفار کا لشکر آمنے سامنے ہو گیا تو کل صبح جنگ ہوگی. جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. اور رات کو ہوا کیا کہ خدا نے بارش برسائی. بارش ایسی برسائی کہ جن کی زمین سخت تھی وہاں پر پورا پانی جمع ہو گیا. ان کی پوری رات کا ستیہ ناش ہو گیا, نہ وہ سو سکے, ان کے خیمے سارے گیلے ہو گئے, سب ان کا سارا سامان گیلا ہو گیا. ان کے اتنا پانی اور اتنا کیچڑ ہو گیا ان کے پاس کہ ان کے لیے وہاں پر پیر رکھنا اور چلنا پھرنا اور گھوڑوں کو چلنا پھرنا اور دوڑنا سب مشکل ہو گیا. الٹا مسلمانوں کے پاس کیا ہوا کہ ان کی بھربھری مٹی تھی, جب بارش ہوئی تو وہ مٹی بالکل ہموار ہو گئی, سخت ہو گئی, اور اب مسلمانوں کے لیے چلنا آسان ہو گیا, سارے مشکلات آسان ہو گئی. مسلمان اس غیبی امداد سے بہت خوش ہوئے, ان کا دل بڑھا, ان کا حوصلہ بڑھا, اور اب لڑنے کے لیے تیار ہوئے. رسول خدا نے اس میں سے کچھ افراد سے پوچھا کہ اے اصحاب تمہاری حالات کیا ہیں, تم کیسا سوچ رہے ہو, کیا سوچ رہے ہو. سب سے اپنے ریویوز, کامنٹس مانگے. تو بہت سارے کامنٹس آئے. ان میں سے ایک کامنٹ میں آپ کو بتا دوں, ایک کامنٹ بڑا خوبصورت کامنٹ ہے. ایک صحابی ہیں سعد بن معاذ, انہوں نے رسول خدا سے کہا کہ اے رسول خدا, خدا کی قسم ہم ویسا نہیں کہیں گے جیسا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا. کیا کہا تھا بنی اسرائیل نے؟ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جاؤ لڑنے, ہم یہیں بیٹھے. سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ اے رسول خدا ہم ایسے نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھ, آپ کے آگے, آپ کے دائیں, آپ کے بائیں رہ کر جنگ کریں گے یہاں تک کہ ہم قتل ہو جائیں, مسئلہ نہیں. رسول خدا نے سعد کو دعا دی, اور اس کے بعد اور بھی اصحاب نے رسول خدا کے ساتھ جو ہے وہ اپنی وعدہ وفائی کا یقین دلایا. اور اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوتا ہے اگلے دن جب جنگ کے لیے آتے ہیں تو میرے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا, میں جلدی بتا دیتا ہوں. رسول خدا جب جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی طرف سے 3 افراد آتے ہیں, عتبہ, شیبہ اور ولید. عتبہ اور شیبہ بھائی ہیں, ولید ان کا بیٹا ہے, عتبہ کا بیٹا ہے. اب یہ تینوں لڑنے آتے ہیں اور سامنے سے رسول خدا انصار مدینہ کو, مدینے والے 3 افراد کو بھیجتے ہیں. یہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں بھائی تم لوگ کون ہو؟ کہتے ہیں ہم مدینے والے ہیں, انصار مدینہ ہے. نام بتاتے ہیں اپنے. یہ لوگ کا غرور اتنا زیادہ ہے, جنگ کرنے آئے تو بھائی جنگ کرو, نہیں. غرور کتنا زیادہ ہے کہ کہنے لگے او ہو تم لوگ سے جنگ کر کے کیا کریں گے, اگر تم لوگ کو مار بھی دیا تو بھی ہماری ذلت ہے کہ ہم نے کن سے جنگ کری, اور اگر ہم تم سے مر گئے, ہم تم سے قتل ہو گئے تو بھی ہماری ذلت ہے کہ بھائی انصار مدینہ سے قتل ہو گئے. بھائی کوئی مکہ والے اسٹینڈرڈ والے لوگ بھیجو. رسول خدا کو کہنے لگے اے رسول, اے محمد تم ہمارے پاس اسٹینڈرڈ والے لوگ بھیجو, قریش کے لوگ بھیجو, یہ مدینے والے کیوں بھیج دیے؟ رسول خدا نے کہا اچھا ٹھیک ہے, مدینے والے نہیں چاہیے, قریش چاہیے. ہم قریش سے بھی بلندر حضرت ابو عبد المطلب کی اولاد بھیجیں گے تمہارے پاس, بنی ہاشم بھیجیں گے جن سے بہتر کوئی قبیلہ نہیں ہے, کوئی خاندان نہیں. اب کس کو بھیجا؟ اب بھیجا جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو, دوسرا رسول خدا کے چچا جناب حمزہ کو, اور تیسرا عبیدہ بن حارث جو حضرت ابو طالب کا, عبد المطلب کا پوتا ہے. ان 3 افراد کو بھیجا. حضرت عبیدہ ہیں 70 سال کے لیکن بنی ہاشم سے. امام علی علیہ السلام زندگی میں پہلی مرتبہ باقاعدہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, صحیح. اور جناب حمزہ کی تو شجاعت مشہور ہے. اب یہ تینوں افراد آتے ہیں لڑنے, اب تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ بھائی نہ لڑیں. ان کا ٹھیک ہے اب لڑتے ہیں. اور یہ جو عتبہ, شیبہ اور ولید تھے یہ مطلب پہلوان تھے اس دور کے. ان کے اوپر کفار جو ہے وہ بڑا ناز کر رہے تھے کہ بھائی ہم نے جن کو بھیجا ہے ان کو تو آپ کوئی مار ہی نہیں سکتا. اب جب یہ 3 آئے اور امام علی علیہ السلام نے ولید سے, کیونکہ ولید عتبہ اور شیبہ کا بیٹا تھا, چھوٹا تھا, امام علی علیہ السلام اس وقت صرف 20 سال کے تھے,
امام علی علیہ السلام کے ساتھ ولید کی جنگ ہوئی، شیبہ کے ساتھ جو ہے وہ حمزہ کی جنگ ہوئی، اور عتبہ کے ساتھ عبیدہ کی جنگ ہوئی۔ امام علی علیہ السلام ولید جیسے ہی لڑنے کے لیے آگے بڑھا، امام نے لڑنے سے پہلے ایک تیر مارا اس کو، وہ تیار ہی نہیں تھا تیر کے لیے، وہ لڑنے کے لیے آگے بڑھا تھا، تیر آیا، اس کا تو کام ختم ہوا۔ وہ بھاگنے کی کوشش کی تاکہ عتبہ کے پاس جائے اور عتبہ سے جا کے اپنے باپ کے پاس جائے اور باپ سے پناہ مانگے۔ امام علی علیہ السلام نے آگے بڑھ کر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ عتبہ کا کام ختم ہوا۔ مدینہ والوں نے، مسلمانوں نے امام علی کے لیے پہلے اللہ اکبر بلند کی اور اس کے بعد امام سے کہنے لگے کہ یا علی، آپ کے چچا حمزہ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ان کی حفاظت کریں۔ جیسے ہی رسول خدا امام علی نے دیکھا کہ حضرت حمزہ اور حضرت شیبہ جو ہے حضرت حمزہ علیہ السلام اور شیبہ جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں اور دونوں کی تلواریں ٹوٹ چکی ہیں، دونوں کی ڈھالیں ٹوٹ چکی ہیں اور اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کشتی لڑ رہے ہیں، امام علی علیہ السلام گئے، شیبہ کے اوپر حملہ کیا، شیبہ کو بھی فنار کیا۔ اور اب دونوں نے مل کے دیکھا کہ عبیدہ، ان کا حال یہ ہے کہ عتبہ نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے، 70 سال کے بزرگ صحابی ہیں، حملے کی تاب نہیں لا سکے، عتبہ کے حملے سے زخمی ہو کے نیچے گرے ہوئے، اور عتبہ کسی بھی لمحے تلوار لے کے ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی وہ تلوار لے کے قتل کرنا چاہتا تھا، جناب حمزہ اور امام علی علیہ السلام نے مل کر عتبہ کے اوپر حملہ کیا اور اس کو بھی فنار کر دیا۔ ان تینوں کو فنار کرنے کے بعد اب جو ہے وہ اور کچھ جو پہلوان تھے انہیں غصہ آیا کہ ایسے کیسے، مسلمانوں کے 3 ہمارے 0، ہم کسی کو بھی نہیں مار سکے۔ اور پہلوان نکلے، ایک اور پہلوان نکلا، امام علی علیہ السلام نے نیزہ مارا اور ابھی وہ نکلا تھا، وہ نیزہ کھا کے زمین پر گر گیا، وہ تھوڑی دیر تڑپا وہیں پر مر گیا۔ اس کے بعد 2-3 اور پہلوان نکلے اور امام علی علیہ السلام نے 20 سال کی عمر میں، پہلی جنگ ہے، رسول خدا کی اتنی شجاعت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، رسول خدا کے لیے اتنی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ کفار سے جنگ کر رہے ہیں۔ 2 پہلوان اور نکلے، امام علیہ السلام نے ان دونوں کو اڑا دیا، ان کو بھی فنار کر دیا۔ اب جب ان کو یہ جو مکہ والے تھے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سارے پہلوان تو دو بدو جنگ لڑنے میں مر رہے ہیں، یہ 1 on 1 تو جنگ نہیں چلے گی بھائی، 1 on 1 میں تو امام علی ابھی پہلی مرتبہ ہے، کیونکہ لوگ نہیں جانتے امام علی کی شجاعت کیا ہے، امام علی اب تک کسی کے سامنے لڑے ہی نہیں تھے بھائی، تو ان کو نہیں پتا تھا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ بھائی 5-6 بندے تو اڑ چکے ہیں، اب اگر ہم نے 1 on 1 جنگ کی تو پورا لشکر چلا جائے گا۔ اور یہ بنی ہاشم کا طریقہ یہ رہا ہے کہ امام علی یا امام حسین یا کوئی بھی امام اگر 1 on 1 کسی سے جنگ کریں گے تو پورا لشکر، یزید نے بھی یہی کہا تھا کہ بھائی اگر ان سے 1 on 1 لڑتے رہے تو ہمیشہ لڑتے رہو گے، مرتے رہو گے، کبھی بھی ان کے اوپر کامیابی حاصل نہیں کر سکو گے۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ مل کر لڑو، مل کر حملہ کرو، ایک طرف سے حملہ نہیں کرو، چاروں طرف سے مل کے حملہ کرو تو وہ گھر کے مر جائیں گے، گھر کے شہید ہو جائیں۔ کوشش یہ کرنی ہے۔ امام علی علیہ السلام اور پورے مسلمانوں کے لشکر کے لیے، اب یہ ہیں 1000 لوگ، امام علی علیہ السلام اور مسلمانوں کا لشکر ہے 300 افراد کا، تو لوگ بہت کم ہیں، یہ لوگ پورا گھیر کے بہت اچھے سے مار سکتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے مل کے حملہ کرنے کی پلاننگ کی، رسول خدا نے مسلمانوں سے کہا کہ اے مسلمانوں گھبراؤ مت، پروردگار تمہاری حفاظت کرے گا، پہلے تیروں سے ان کے آگے والے افراد جو آگے سے بڑھ کے حملہ کرنا چاہتے ہیں انہیں تیروں سے مارو۔ مسلمانوں کا لشکر ایک صف بنا کر کھڑا ہوا، سامنے سے لشکر آ رہا ہے، انہوں نے تیروں سے ان کو روکا، اور اس کے بعد امام رسول خدا نے پھر ایک کمانڈ دی کہ اب تلواریں نکالو، سب نے تلوار نکالی اور ایک زبردست حملہ کیا۔ حملہ ایسا کیا کہ جنگ کرنا شروع ہوئی، اور اب رسول خدا نے خدا سے دعا کی ہے پروردگار اگر یہ ایک جماعت، یہ 313 افراد اگر یہ اس دنیا میں نہیں رہے تو پروردگار پھر تیری پرستش کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اے پروردگار ان کی مدد فرما۔ آنکھیں بند کی اور پھر واپس آنکھیں کھول کے کہتے ہیں کہ الحمدللہ پروردگار نے میری دعا قبول فرمائی۔ نبی کی دعا پروردگار کیسے قبول نہیں کرے گا؟ مسلمانوں کی امداد کیسے نہیں کرے گا؟ فرشتوں کی فوج آئیں، فرشتوں کی افواج آئیں اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار کو قتل کرنا شروع کیا۔ حالت یہ ہوئی کہ صبح جنگ شروع ہوئی تھی، ظہر تک کفار جو ہے وہ الٹا منہ پھیر کر بھاگے، اور الٹا منہ پھیر کر بھاگے تو اب جو مسلمانوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں نے ان کو، چونکہ بھاگنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا اسلحہ سب چھوڑ کے بھاگتے ہو تاکہ آپ کے اوپر سے لوہا کم سے کم ہو تو آپ بھاگ تیز سکو، انہوں نے کیا کیا اپنا سارا اسلحہ زمین پر پھینکا اور
دے مار 4.5 بھاگے. اب جو یہ بھاگنے کی کوشش کی انہوں نے, تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں نے بولا بھائی اب تو یہ نہتے ہو گئے, تو ان کو پکڑنا شروع کیا, قید کرنا شروع کیا. اور قید اس لیے کیا کہ بھائی ان کو مار دیں گے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن اگر ہم قید کر لیں گے تو جب مدینہ پہنچ کر ہم ان کے عوض یعنی قیدیوں کے عوض ہم فدیہ لیں گے, ان کے عوض پیسے لیں گے اور ان کو رہا کر دیں گے. اور اس طرح مسلمانوں نے ایک بھاری غنیمت بھی حاصل کر لیا. 1000 افراد کی جو لشکر تھا اس کو 313 افراد نے بھگا بھی دیا. غنیمت بھی بہت سارا آیا, بہت سارے قیدی بھی مسلمانوں نے جو ہے وہ قید کر لیے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ بھائی اب یہ سب واپس لے کے چلیں. مسلمانوں کا ٹوٹل لشکر 313 ہے, انہوں نے 70 کفار کو قتل کیا ٹوٹل, اور اس میں سے 35 افراد یعنی 50% امام علی علیہ السلام نے قتل کیے, فنار کیے. جب یہ لشکر واپس آیا تو رسول خدا قریش کا طریقہ, مکہ والوں کا طریقہ یہ تھا کہ بھائی جس نے مارا اسی کا جو ہے وہ پورا انعام ہوگا, جس نے غنیمت جتنا حاصل کر لیا وہ اس کا. رسول خدا نے بولا نہیں, جس نے جتنا لوٹا ہے مال, جس نے زمین پہ جتنا مال پڑا ہوا جمع کیا ہے, آؤ سب آ کے مال جمع کراؤ. کچھ لوگوں نے اعتراض کیا لیکن رسول خدا نہیں مانے, اور رسول خدا نے سارا مال جمع کروایا. جمع کروانے کے بعد رسول خدا نے وہ مال مسلمانوں میں برابر تقسیم کیا, سارے مسلمانوں میں مال غنیمت کو برابر تقسیم کیا. اب یہ جو قیدی تھے ان کا کیا کیا, مدینہ میں رسول خدا واپس تشریف لائے, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن قیدیوں جو قیدی مالدار تھے, مکہ میں تو سب کے حال پتہ تھے, رسول خدا مکہ سے ہی آئے, سب کے حال پتہ ہیں, جو مالدار تھے رسول خدا نے ان مالدار قیدیوں سے پیسے لیے اور ان کو رہا کیا. جو غریب تھے ان کو ایسے ہی رہا کیا. جو غریب نہیں تھے اور جن کا حال یہ تھا کہ غریب تو تھے لیکن مالدار نہیں تھے, لیکن ان کو کچھ آتا تھا, ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا, رسول خدا نے کیا کیا, رسول خدا نے بولا کہ ٹھیک ہے تم ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ اور رہا ہو جاؤ. اس طرح مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا بھی آیا, مسلمانوں کے پاس کچھ مال بھی ہاتھ آیا. اس میں صرف ایک واقعہ چھوٹا سا میں بتا دیتا ہوں. حضرت عباس ابن عبد المطلب رسول خدا کے ایک اور چچا اس جنگ میں قید ہو کر آئے. جب قید ہو کر آئے تو انہوں نے رسول خدا سے کہا کہ رسول خدا آپ جانتے ہیں کہ میں اسلام لا چکا تھا, یہ قریش مجھے جنگ کرنے کے لیے لے کر آئے تھے لیکن میں جنگ کرنا نہیں چاہتا تھا, میں قید ہوا ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. رسول خدا نے بولا نہیں تمہارے پاس پیسے ہیں, تم پیسے لے کے آؤ. کہنے لگا یا محمد نہیں ہے میرے پاس پیسے. حضرت عباس ابن عبد المطلب کو ایمان تھا لیکن ابھی اتنا پکا ایمان نہیں تھا. رسول خدا نے بولا تم نے وہاں پر وہ خزینہ دفن کیا ہوا ہے, تمہیں یاد ہے؟ کہنے لگے ہاں ہے محمد مجھے یاد ہے. رسول خدا نے کہا کہ جاؤ وہ مال منگواؤ, وہ لے کے دو گے تو ہم تمہیں رہا کریں گے. مجھے معلوم ہے کہ تم نے جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے اور تمہیں زبردستی لے کر آئے تھے, لیکن ابھی معاملہ اسی طرح ہوگا, خدا تمہیں اس سے زیادہ دے گا. حضرت عباس ابن عبد المطلب نے وہ فدیہ دیا اور رسول خدا نے حضرت عباس کو بھی آزاد کر دیا. یہ حضرت عباس وہ امام علی کے بیٹے حضرت عباس نہیں ہوں, خدا نہ خواستہ, یہ حضرت عباس رسول خدا کے چچا ہیں, حضرت عباس ابن عبد المطلب, جن کے پھر بیٹے عبداللہ ابن عباس اور عبید اللہ ابن عباس تھے. بہرحال جنگ بدر کی کہانی آج یہاں پر مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر کل امام علی علیہ السلام کی کوئی اور کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت